آپ سب پر رب کی رحمتیں برکتیں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ گاندھی کا فلسفہ قرآن کے خلاف ہے اور گاندھی کو اصلاح کرنی چاہیے اور آپ کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ قانون اتمام حجت، یہ بیان دیا ہے اس نے، گاندھی صاحب نے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جو نا کیا ایسا نا رسول بھیجے جاتے تھے، پھر وہ چھوٹے پیمانے تھے، قیامت برپا کی جاتی تھی، پھر رسول سمجھاتے سمجھاتے پھر اللہ پاک وہاں قیامت عدالت لگا کے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب سنیں سورت 71 اور آیات نمبر 1 سے 25 تک دیکھیں۔ کوئی بھی رسول آیا نا، اس نے کہا اللہ کی ہدایت لے کے آئے، اور پھر رسول جو ہے نا کیا ایسا نا، ایک تو اللہ کی ہدایت کا فلسفہ اس نے سمجھانا تھا، دوسرا سمجھانا تھا یہ زمینی حقائق۔ ان کے سامنے زمینی حقائق رکھے جاتے تھے، بھی یہاں جو ہے نا کیا ایسا نا آندھی بھی آ سکتی ہے، اگر آندھی ہے تم آندھی کا جو ہے نا اہتمام نہیں کرو گے تو پھر جو ہے نا کیا ایسا نا وہ تمہیں اس سے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا۔ زلزلہ بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور زلزلہ جو ہے نا کیا ایسا نا اس سے بھی نقصان ہوگا، تو اس کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا کیا ایسا نا جو ہے نا کیا ایسا نا بارشوں پانی جو ہے نا کیا ایسا نا یہ آ سکتا ہے، اور یہ مختلف جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ رسول اس پر بھی ڈسکس کرتے تھے، اور قرآن کریم میں ہے۔ یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے نا ان کا۔ اور دوسرا جو ہے نا کیا ایسا نا سمجھاتے، ایک تو زمینی حقائق جو ہم مادی ہیں اور مادی دنیا میں رہتے ہیں، اور مادی جو ہے نا ایک کائنات ہے، یہ سیارہ یہ ارتقا کر رہا ہے، اور اس میں زمین میں جو ہے نا کیا ایسا نا بھی ارتقا ہے، اور یہ ساری نا جو ہے نا سیارہ ارتقا ہے اور پوری کائنات ارتقا میں، تو اس میں جو ہے نا تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں عذاب آتے ہیں آتے ہیں، اور جو ہے تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہے نا کیا ایسا نا پھر اہتمام کیا جائے۔ یہ بات جو ہے نا کیا ہے نا قرآن کریم لے کے آیا، جو ہے نا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ لے آیا۔ قوم کو کہا گیا دیکھیں یہاں ایک پانی آ جائے گا، اس پانی سے تمہیں غرق ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی مجھے وہی بتا دی گئی ہے کہ اس قوم کو سمجھاؤ کہ یہ زمینی حقائق ہیں، یا چھوٹے پیمانے پہ پانی آ جائے گا جہاں تم رہتے ہو، تو وہ بتایا گیا جو یہاں چھوٹے پیمانے پہ پانی آ جائے گا اور تم غرق ہو جاؤ گے، اور آپ اس طرح کریں جو ہے نا کیا ہے نا، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا، میں کشتی بنا رہا ہوں اور آپ ہی اپنے کشتیاں بنائیں، تاکہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس جگہ، یہ سارے سیارے پہ نہیں، ساری زمین پہ نہیں، وہ اسی جگہ کی بات ہو رہی ہے، تو جو ہے میں بھی کشتی بنا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اور تم بھی کشتی بناؤ۔ اب وہاں جو ود سوا یغوث نصر، وہ جو تھے فرقے تھے، جس طرح آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ، اور یہ نا کیا سنا عمران تھی گیا، بلاول تھی گیا، اور نا کیا سنا اور زرداری ہو گیا، ہاں مولوی ہوں گے، یہ سارے وہاں فرقے تھے، ود سوا یغوث نصر، یہ سارے فرقے تھے، اور ان کے سربراہ تھے، وہ تو زمینی حقائق کو سمجھتے نہیں تھے۔ ہاں وہ کہتا ہے نوح علیہ السلام ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے خبر دی گئی ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں، اللہ مجھے بتا رہا ہے کشتی بنا رہا ہوں، یہاں پانی آ جائے گا، آپ اس طرح کریں کشتی بنائیں، اور جو ہے نا کیا ہنسنا، پھر وہ ان کا ہنسنا، پھر وہ سارا ایک سلسلہ جو ہے نا شروع ہوگا جو قرآن کریم میں ہے۔ تو پھر جو ہے نا کیا ہنسنا، اب وہ پانی کی میعاد پوری ہو گئی، پانی کی میعاد وہ ٹائم پہ آنا تھا، کیونکہ اللہ کا رسول وہاں موجود ہے، اور جو ہے نا کیا ہے سنا اللہ کا رسول موجود ہے، اور پھر اللہ نے جو ہے نا کیا ہے سنا اس قوم کو جو اسباب ہیں بچانے کے، اس قوم کو تو جو ہے نا کیا ہے سنا یہ اس بات کی خبر تو لازمی دینی تھی۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا نا جو ہے نا کیا ہے سنا اللہ کی ہدایت سمجھاتے تھے، نا ہر نبی آیا اور جو ہدایت سمجھاتے تھے، یہ جو فرقہ واریت ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، یا جتنے بھی یہ شیطان لوگ ہیں، جنہیں مذہبی پیشوائیت ہے، جو ہے نا یہ شیطان لوگ ہیں، یہ دین بناتے ہیں اور تمہیں گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، ود گمراہ کر کے رکھا ہے، اور سیاہ یہ سارے جو ہے نا یہ گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دین آیا تمہارے لیے آسانیاں لے کے آئے، تمہیں یہاں دنیا میں بھی جنتی زندگی دے گا، مرنے کے بعد بھی تمہیں جنتی زندگی ہے، ان سب کو چھوڑ دو۔ ہاں اب یہ فرقے جو تھے گمراہ کرنے والے شیطان تھے، ابلیس تھے، ہاں ان کو پتہ تھا جو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ان کو تو سارا پتہ تھا۔ آپ بھی دیکھ لو جتنی بھی دنیا میں اسلام کے نام پہ فرقے ہیں، یا سیاسی فرقے ہیں دنیا پہ، جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں، ان کو تو پتہ ہے ہاں جو ہے نا کیا ایسا کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے، اور مذہبی پیشوائیت اور سیاسی پیشوائیت سارے مل کے عوام کی چمڑی اتار رہے ہیں، اور مختلف اپنے ان کو دین ہے اور ان کے اماموں کے دین ہیں، ان کو پکڑ کے ساری قوم کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور یہاں بھی نہیں تو اپنے ارد گرد دیکھ لو۔ ہاں اچھا، تو وہاں بھی یہی سے صورت تھی۔ پھر قوم کو جو ہے نا کیا ہے نا وہ گمراہ جو ہے نا کیا ہے نا گمراہی پر ان کی پیروی کرتی رہی، جس طرح آج مذہبی فرقوں کی قوم گمراہ ہے اور مذہبی فرقوں کی پیروی کر رہی ہے اور سیاسی فرقوں کی پیروی کر رہی ہے، اور ان میں سے جو ایمان لائے اور قبول کیا انہوں نے، وہ سمجھ گئے جو ہے نا کیا ہے نا یہ زمینی حقائق کے ساتھ یہاں ایک پانی آ رہا ہے، تو اللہ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کی ہے، تو جو کشتی نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں یہاں ہم اس کی ہیلپ کریں اور اس کے ساتھ کشتی بنائیں، اور اپنے سامان جو ہے نا کیا ہے نا جو کچھ ہے
وہ اس کو جو ہے نا کیا سنا اپنا اس میں لدیں اور یہاں سے جو ہے نا جب حکم اللہ پاک بتائیں گے تو ہم اس میں سامان رکھ دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اب جو ہے نا کیا سنا وہ جو ہے نا کیا سنا وہ پانی آ گیا، ہاں، اور وہ قوم جو ہے نا کیا غرق ہوگی۔ آج بھی یہ اللہ کا قانون ایک ہی ہے، اللہ کسی کو نہیں تکلیف دیتا، وہ تو کہتا میں ذرہ برابر کسی کو نہیں تکلیف دیتا، وہ تو کہتا ہے یہ سیارے پہ آپ رہتے ہیں، اس سیارہ ارتقاء میں ہیں، یہاں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا بھی سمجھنا ضروری ہے، میری ہدایت کا سمجھنا بھی ضروری ہے، جو ہے نا کیا ایسا اس کو بھی سمجھو، اس کو بھی سمجھو، دونوں عذاب سے بچو۔ تو اللہ تو بچانا چاہتا ہے، جو ہے نا کیا ایسا۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں، رات دن لگے رہے، سمجھاتے رہے، ان کو سمجھاتا رہا، وہ اکیلے سمجھاتا رہا، وہ پانی آ رہا ہے، اس جگہ پہ پانی آ رہا ہے، غرق ہو جاؤ گے۔ وہ قوم کہاں سنے، وہ یہ مولوی سنتے ہیں، ہاں، مختلف دین بنا کے پھوکے ماری آ رہے ہیں، وہ وسوسے ڈالی آ رہے ہیں اور گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے سیاسی، اور سارا دن جو نا کیا سنا قوم کماتی ہے اور کما کے ان کو دیتی ہے، اور مولوی بیٹھا چل مسجد میں اللہ سے دعا مانگتا رہے، ادھر لگا رہے، مال ہمیں کھلا، اور یہاں سیاسی لوگ ہیں سب عیش کر رہے ہیں، یہ سارے ابلیس کے لشکر ہیں جس کے قرآن کریم میں ہیں پوری دنیا میں۔ اب وہ نبی تو ظاہر اللہ کا جو عذاب آتا ہے تو اس کی تو پہلے خبر دی گئی تھی نا، اب وہ جو ہے نا کیا سنا پھر کشتی میں بیٹھے، وہ بچ گئے، جو ہے نا کیا یہ تباہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں ہے، سورۃ 25 کھولیں، سورۃ نوح کھولیں، وہ اپنی خطاؤں کے سبب، اپنے اعمال کے سبب غرق ہوئے اور آگ میں داخل ہو گئے۔ سورۃ 71 آیات نمبر 25 آیات کھولیں، وہ اپنے اعمال کے سبب غرق ہوئے اور جو ہے نا کیا سنا، اور جو ہے نا کیا سنا وہ آگ میں چلے گئے۔ یہ قرآن کا فل۔ اور سارے انبیاء جو آتے تھے جہاں ہوتے تھے، مختلف یہ زمینی حقائق کے جو عذاب آتے تھے، پانی آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، جو ہے نا کیا سنا مختلف جو آتے تھے، تو وہ نبی موجود ہوتا تھا، تو پھر وہ جو ہے نا کیا سنا اللہ پاک وہی کر دیتے تھے، بھئی یہ عذاب آ رہا ہے، اس سے بچ جاؤ، تو قوم تو شاطر ہوتی ہے، ہاں، وہ تو جو ہے نا کیا سنا، جو ہے نا کیا سنا وہ نہیں مانتی، پھر وہ جو ہے نا کیا سنا وہ جو ایمان لاتے ہیں، وہ جو مان جاتے ہیں، پھر وہ اس علاقے سے چلے جاتے ہیں، جو ہے نا کیا سنا وہ علاقہ جب وہ جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قانون ہے اللہ کا اٹل، غامدی غلط کہہ رہا ہے، قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے، جو اللہ نے چھوٹے پیمانے پہ عدالت لگائی اور جو ہے نا ایک قیامت برپا کی، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ آپ اس کے ساتھ احتجاج کریں، اس کو پر اپنی اصلاح کریں، تم قرآن کے خلاف ہمیں تعلیم کیوں دے رہے ہو؟ آج بھی یہی ہے، کیونکہ نبی اکرم رحمۃ اللہ للعالمین کو اللہ پاک نے قرآن دیا، قرآن مکمل دے دیا، اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ہے نا کہ انسان اتنی ترقی کر چکا جو اس کو زمینی حقیقت کا پتہ چل چکا، اب جو ہے نا نبی کی ضرورت ہے تو نہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت بھی آ چکے، اور انسان کو سمجھ جو یہ جتنے بھی عذاب آ جاتے ہیں اس کو پتہ ہے، جو ہے نا یہ سیارہ ارتقاء اور یہ تبدیلیاں ہیں، اس سے جو بھی جو ہے نا کیا ہے نا اپنی حفاظت کر لیتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے ملک میں یہ فوجیوں کے جو گھر ہیں وہ کبھی زلزلے میں آئے ہیں، یہ غریبوں کے سارے غرق ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جو ہر حال پہ مذہبی پیشوایہ، سیاسی پیشوایہ اور طاقتور لوگ ہر حال پہ ظلم کرنا ہے قوم پر، اور ظلم کرنے والے جو ہے نا کیا سنا یہ کام تھی، جیسے علماء بیٹھے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے، قرآن کا غلط مطلب سمجھانے والے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک کا قانون ہے اٹل۔ سورۃ 42 کھولیں، آیات نمبر جو ہے نا کیا سنا اس میں ہے 13۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دین سب کو ایک دیا ہے، میں نے دین سب کو ایک دیا ہے، اور وہی ایک قانون ہے، ہاں، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ آج مجھے بتائیں، یہ بے انصافی نہیں کر رہا نا گامدی صاحب، یہ کہہ رہا ہے چھوٹے پیمانے پہ ان کو تباہ کر دیا، تو آج یہاں نا کیا سنا کتنی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں جو قومیں تباہ ہو رہی ہیں، تو اللہ پاک ہم نہیں کہہ سکتے اللہ وہاں تو تباہ کر دیا تھا، تو بے انصافی کی، نعوذ باللہ۔ تو یہاں جو ہے نا کیا سنا ہے نا یہ جو چاروں طرف جو ہے نا کیا سنا ظلم کر رہے ہیں نا غریب وہاں پر، ہاں، انسان متقی پرہیزگار تو نہیں کھڑے ہوتے اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو عذاب ان پر بھیج نہیں۔ تو یہ بھی غلط ایسی بات کہنا جو اللہ پاک نے وہاں قیامت برپا کی چھوٹے پیمانے پہ جو گامدی کرا قرآن کے خلاف، اتنا بڑا بہتان اللہ پر لگا رہے، اور اللہ کے قانون کو چینج کرنا، وہاں اور تھا یہاں اور تھا، نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ اگلی بات، دوسرا جو ہے نا کیا ہے سنا اس کا فلسفہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کیا سنا وظیفے کی کیا حقیقت ہے، یہ سمجھا رہے ہیں، ذرا وظیفے کی حقیقت بھی سن لیں آپ۔ یہ وظیفہ جو ہے نا یہ کب گھڑا گیا تھا؟ تابعین کے دور میں گھڑے گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا یہ مسلمان جو ہے نا کیسنا صرف ان کے پاس قرآن ہے، اور قرآن کو لے کے یہ زمین پر ان کی حاکمیت ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ پھر وہاں ابلیس لشکر بیٹھے،
ہاں شہناش شیطان مذہبی پیشوائیت کے منافقین اور ان کے ساتھ وہ دوسرے کافرین بھی بیٹھے، انہوں نے کہا ان کو گمراہ کرنا ہے، ان سے قرآن کھنسنا ہے۔ پھر وہ قرآن تو حفظ تھا اور کتابی شکل میں موجود تھا گھروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی، یہ نہیں کر سکتے تھے وہ۔ ہاں اب پھر انہوں نے کہا جو حدیثیں گھرو، حدثنا گھرو اور فقہ گھرو، پھر انہوں نے جو ہے نا گمراہ مولوی منافقین جو ہے نا کیا ہے نا وہ مسجد کی طرف ٹرانسفر کیے، ایسا پھر انہوں نے مکہ فتح کیا، پھر ٹرانسفر کیا، یہ سارے حدثنا یہ سارا کچھ آ گیا، انہی میں جو ہے نا کیا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ ہاں سکھایا گیا بھائی اس کو پڑھ لیا کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ قرآن کے خلاف سبحان اللہ کہاں پڑھنا ہے؟ خود قرآن میں ہے۔ اور جو ہے نا حمد اللہ کی تعریف کہاں پڑھنی ہے؟ خود قرآن میں ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھے۔ سبحان اللہ پتہ ہے کب پڑھا جاتا ہے؟ قرآن میں ہے جب اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے، اس کے صفات کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، یہ قرآن میں استعمال ہے۔ دوسرا سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے جو اللہ کی کتاب مکمل دین ہے، اس کے ساتھ کوئی ذرہ بھی نہیں ملا سکتا، اگر کوئی ملا تو اللہ پاک ہے، اس کا قانون بھی پاک ہے، اس کو کسی چیز نہ کتاب کی ضرورت نہیں، تفصیل کل شیء ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کو سمجھایا سبحان اللہ کا، اور مختصر بتایا، باقی قرآن میں تو وضاحت ہے پوری جو ہے نا کیا سنا۔ اچھا دوسرا سمجھایا جو ہے نا کیا سنا، گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں نا حمد بھی پڑھ لیا کرو، یہ بھی گھڑا گیا تھا۔ حمد کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہاں جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، رب پال رہا ہے۔ تو نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین جو قرآن سمجھاتے ہیں، قرآن سمجھائے گا، قرآن میں ہے جو حمد اللہ کی تعریف کرو، تم بھی جو ہے نا کیا سنا اے سمجھدارو طاقتوارو، تم بھی جو غریب میری کمزور عوام ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو جو کھاؤ خود ان کو کھلاؤ، جو جس طرح تمہارے گھروں ان کے ایسے گھروں، جس طرح جو ہے کیا ہے نا تمہارے لباس ان کے لباس، ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ ٹھیک ہے یہ ذہن اپنا نہیں استعمال کرتے تو کوئی بات نہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے روزگار کے لیے انتظام کرو، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو کھلا رہے ہو، ان کے ساتھ کر رہے ہو تو ایسے سمجھو اللہ کو دے رہے ہو، ہاں اور اللہ تمہیں مہمانی دے گا مرنے کے بعد، ہاں تو یہ بات قرآن کی حمدیت دا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے تمام مخلوق کے لیے انتظام کیا، اور مومنین صحابہ اور نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین نے وہ عوام جو غلام محکوم اور وہ یہ مذہبی پیشوائیت اسلام کے نام والی اور جو ہے نا کیا سیاسی پیشوائیت اور جو سردار، وہ سب سے حمدیت ہوئی۔ وہ ہے نا قرآن میں جڑ کاٹ دی، وہ حمدیت کیا ہوتی تھی؟ ہر ایک کے ساتھ وہ ایمان لائے نہ لائے اس کو روزگار لگایا جاتا تھا، اس کو غلامیت سے آزاد کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے سلوک کیا جاتا تھا، وہ آتے تھے مسجد میں، مختلف بیماریاں ہوتی تھی اور حکمت کے ساتھ ان کا علاج کیا جاتا تھا، ان کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہے نا اسلام پھیلنے لگا۔ لوگ آتے نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، صحابہ کے پاس ملتے تو وہ حیران رہ جاتے، یار ایسے فرشتے کہاں، ہم نے تو زندگی میں نہیں دیکھے، یہ دین بھی اچھا ہے، یہ وہ سب کچھ اچھا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا یہ غلبہ آیا اور اسلام جو ہے نا کیا ہے اسلامی ریاست کہیں گے، اور اسلام پھیلتا گیا اسی طرح۔ تو پھر بعد منافقین نے یہ سارے حدثنا گھڑے اور یہ گامدی وہی سکھا رہا ہے۔ دوسرا اس نے کہا ہے جو نا کیا دعا مانگ لیا کرو، یہ دعا کا فلسفہ ہی بالکل ہی غلط ہے۔ یہ میرا پروگرام شروع ہونے والا ہے، اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا دعا کا جو مقصد ہے قرآن میں، وہ قرآن کی آیاتیں پیش کروں گا۔ ہم تو گامدی غلط ہے، قرآن میں حکم ہے، سورت کھولیں 7 آیات نمبر 1 سے جو نا کیا سنا کھولیں جو نا کیا سنا 4 کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری آیات پڑھو اور سمجھاؤ، گامدی آیات نہیں پڑھتا، ایسے واقعہ جو ہے نا سنا دیتا ہے۔ اور قرآن میں ہے سورت 50 آیات نمبر 45، جب بھی جو ہے نا کیا سنا کسی کو بات سمجھاؤ میرے دین کی تو میری قرآن کی آیات پڑھ کے سمجھاؤ، جیسے میں سمجھا رہا ہوں، بالکل نہیں سمجھاتا یہ۔ اور جو ہے نا سورہ 6 آیات نمبر 70 ہے، قرآن میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا میرے جو ہے نا کیا سنا میری آیات کے ساتھ میرا دین سکھاؤ، میری آیات پڑھو پھر وہ سمجھاؤ۔ اور سورت ہے کیا سنا 25 آیات نمبر 1 سے 2-3 کر دیکھ لینا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا قرآن جو ہے نا وہ ڈرانے والا ہے، آنے والے عذاب سے بچانے والا ہے، یہ بتاتا ہے، موجودہ عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور یہ نا جو ہے نا کیا ہے نا اور خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ یہ میرا قرآن ہے، اور نبی انہی کے ذریعے علیہ السلام نبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے۔ اچھا یہ طریقہ اس کا غلط ہے۔ دوسرا اس نے بتایا دعا، وہ تو میں آپ کو بتاؤں جو وہ ہے جو ہے نا کیا ہے نا
اللہ سے تم مانگتے ہو اور میں نہیں مانگتا، یہ دعا کا فلسفہ آ جائے گا، اس کو آپ نے سمجھا۔ میں نے قرآن کے ریفرنس سے نہ زمینی حقائق بتانے، قرآن کا تعلق ہی زمینی حقائق سے ہے۔ یہ ہماری طرف جو آئی اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب ہے یار، یہ قناعت تو دیکھیں، اتنی رب العالمین کی کتاب ہے، اتنی بلند کتاب ہے، تو یہ تو گمراہ لوگ ہیں، گاندھی جیسے سارے بیٹھے گمراہ ہیں، یہ تو قرآن کو پیک نہیں کرتے، قرآن کی تو بات نہیں کرتے، یہ بات والے پیو دادے کے جو فلسفے گھڑے ہوئے ہیں وہی سناتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ وہی پڑھاتے ہیں، بس تھوڑا بہت پڑھا کے جو ہے نا حدیثیں جو گھڑی ہوئی ہیں ساری اس کے خلاف وہی ترجمہ ادھر سمجھا دیتے ہیں۔ یہ سارا سراسر کفر ہے۔ اور سنو جو ہے نا کیا سنا، وہ ہے دعا کا معاملہ، وہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا، وہ ہے اللہ سے تم مانگتے ہو میں نہیں مانگتا، وجہ کیا ہے، یہ میرا مضمون آ جائے گا، اس میں سمجھنا ہے۔ باقی کہہ رہے ہیں جو ہے نا کیا سنا، وہ کہہ رہے ہیں جو نماز سے مدد مانگو اور صبر کے ساتھ نماز سے مدد مانگو، یہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ صبر کے معنی یہ ہیں جو اللہ نے ہر معاملے میں ایک طریقہ کار بتایا ہے، اللہ نے رہنمائی کی، اللہ نے تمہاری مدد نہیں کرنی، مدد کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر قرآن میں درج ہے، ہر معاملے میں اس طریقے پر عمل کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی، نہیں کرو گے تو تمہاری مدد نہیں ہوگی اور تم تباہ ہو جاؤ گے اس معاملے میں۔ ہر معاملے میں اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اب صبر کے معنی یہ ہیں جو وہ تمہارا کوئی بھی معاملہ ہے، ہاں تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، مطلب اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، پھر اس معاملے میں قرآن کی وہ جناب وہ مفہوم اس معاملے میں سمجھایا گیا ہے، اس معاملے کو سمجھو، اس طریقے کو سمجھو، پھر اس طریقے پر عمل کرو، صبر کے ساتھ جم کے کھڑے رہو، اس پر عمل کرتے رہو۔ انتان سر اللہ کر دو گے ینصر خود بخود ہو جائے گا، اللہ اوپر سے مدد نہیں کہ انتان سر اللہ ینصرکم، تم میرے قانون پر عمل کرو گے، انتنصر اللہ تم کرو گے، ینصر اللہ خود بخود ہو جائے گا، کوئی اللہ سے اوپر سے نہیں مدد مانگتے۔ باقی رہ گیا اس نے صلاۃ کا کہا ہے، جو صلاۃ اور جو ہے نا کیا ہے سنا صبر، یہ دونوں صبر کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، صلاۃ ایک عالمی نظام ہے، قرآن کریم میں ہے، صلاۃ میرا مضمون چل رہا ہے اس میں، اب وہ ہے دین حق اور دین باطل، اس کی ساری قسطیں دیکھتے ہیں، پھر آگے شروع ہو رہا ہے جو ہے نا کیا ہے سنا اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے، اس کی ساری قسطیں دیکھیں، اس میں صلاۃ سمجھائی جا رہی ہے، جو صلاۃ یہ سارے مسلمان جو لے کر کھڑے نماز، یہ تو قرآن کے خلاف بنایا گیا تھا تابعین میں، یہاں اللہ کی پرستش کرنا، ہاں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم محتاج ہو، اس نے تمہیں رہنمائی کی ہے، جینے کا راستہ دکھایا ہے، جیو کھاؤ پیو مزے کرو، اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ یہ تو پھر تابعین کے دور میں جو ہے نا کیسے نماز آئی، پھر انہوں نے حدیثیں ساری گھڑی، تو حدثنا چلے تھے، پھر سارا کچھ وہی چلا، سارا دین جو ہے نا کیسے نا گھڑا گیا سارا، پھر وہی مفہوم جو ہے نا قرآن پہ لیا ہے، قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ کا نظام بھی سمجھایا جا رہا ہے، وہ آپ سمجھیں، اس میں میں عمل پریکٹیکل دین پیش کر رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں یہ صلاۃ ہے اور یہ جرائم روکتی ہے، اور تمہاری جو تم نے جو صلاۃ کا مفہوم نماز پڑھا ہے، یہ منافقین نے گھڑا تھا اور تابعین کے دور میں گھڑا گیا تھا، یہ سارا کا سارا قرآن کے خلاف ہے، اس سے مدد ہوئے گی نہیں، تم سارے نماز پہ کھڑے رہو، تم ساری زندگی خوار ہو گئے، پوری دنیا میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی مسئلے میں حفاظت نہیں ہو رہی، ابھی بھی نہیں یہ سمجھ رہے، ان کی مسجدوں میں بم لگ جاتے ہیں، ان کی مسجدیں تباہ ہو جاتی ہیں، جو نا کیسرا کتنے لوگ جو کیسرا وفات پا جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہاں، اگر نماز سے مدد ان کی ہو نہیں جاتی، کیوں؟ جو یہ نماز بنائی گئی قرآن کے خلاف بنائی گئی تھی، قرآن میں تو نماز کا پرستش بالکل قرآن کے خلاف ہے، یہ بات آپ کو سمجھائے گی۔ باقی میرا پروگرام دیکھنا، اسلام کا سیاسی نظام، اس کی قسطیں اور دین حق باطل، یہ ساری ایک ترتیب آ رہی ہے، پھر صلاۃ وہاں بتائی جاتی ہے، زکوٰۃ وہاں بتائی جائے گی، میں عملی پیش کر رہا ہوں، میرے کو کسی سے ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں ہے، نبی تمہیں سمجھ آ چکی ہے دین کی جو میں نے نازل کیا ہے، پہنچا دو، بس یہ میرے بندے ہیں، بندوں کو مجھے سمجھانا، اللہ پاک فرما رہے مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے، قائم رہو میرے دین پہ اور سچ بتا دو۔ میں نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کان پکڑنے والا ہوں، میرا استاد قرآن ہے، میں نہ زندگی میں جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی بولوں گا، مجھے پتہ ہے، مجھے اصلی پی کے ہوں اور اصلی ٹھپا رکھتا ہوں، 45-40 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے، میں جو ہے نا کیا سمجھ چکا ہوں دین اور دین حق پریکٹیکل پہنچا رہا ہوں، نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ پریکٹیکل پہنچایا، یہ ذاکر ہے گامدی ہے، یہ پریکٹیکل دین پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پریکٹیکل دین پہنچایا، لوگوں کو سمجھایا یہ دین اصل
اور باطل تمہارا دین یہ ہے، یہ تمہیں دنیا میں تباہ کیا ہوا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے نا مرنے کے بعد بھی تباہ ہو جاؤ گے، اور جو ہے نا کیا ہے نا یہ دین حق ہے، اور دیکھ لو ہمیں یہ دین دنیا میں بھی خوشیاں دے رہا ہے، اور جو ہے نا مرنے کے بعد بھی جو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور لوگوں اپنی اصلاح کرو، قرآن کریم میں ہے جو ہے نا کیا سورۃ 39 سے آیات نمبر جو ہے نا کیا 53 سے لے کے 59 تک پڑھ لینا، اور جو ہے نا کیا اس میں واضح طور پر بتایا ہے لوگوں اپنی اصلاح کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور قرآن کی پیروی کرو، قرآن ہی سچا دین ہے، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقے نہ بٹو، اسی کو پکڑو اور اسی کی پیروی کرو، تب ما ہوئے الگ۔ اور قرآن کریم میں سورۃ 43 ہے آیات نمبر 43 ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی قرآن کو پکڑ اور اس کی پیروی کر، یہی دین ہے اور اسی پر قائم رہے، اور بلا سورۃ 42 آیات نمبر 15 ہے، اسی پر قائم رہنا، قرآن پر اسی پر عمل کرنا ہے پریکٹیکل، اور لوگوں کو اسی کی طرف بلاؤ، ان کو بتاؤ لوگوں کو یہ دیکھو دین مجھے فائدہ دے رہا ہے سارے، ہاں اور تمہیں بھی یہی فائدہ دے گا، اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور میں بھی یہی شروع کیا، میری تحریک ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، تو آگے انشاءاللہ آپ کو بات ساری سمجھ آئے گی۔ میں دین جو اس میں پیش کر رہا ہوں عملی پیش کر رہا ہوں، بالکل ذری ملاوٹ نہیں، رتی برابر ملاوٹ نہیں، اصلی پی کے ہوں یار، 40 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے یار، یہ سب پتہ ہے مجھے، مذہبی پیشوائیت سیاسی پیشوائیت اصلی پی کے ہوں، یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے، 40 سال رگڑے کھاتے ہوئے مجھے پتہ ہے، انٹرنیشنل گمراہ لوگ ہیں، سیاسی اور مذہبی لوگ اسلام کے نام پر انٹرنیشنل، انہوں نے قوم کو غرق کیا، انہوں نے قوم کو تباہ کیا، قرآن کے خلاف ہر فرقے نے جو نا کیا سنا اپنا دین رکھا، ان کے اپنے اماموں کا رکھا، جو نا کیا سنا یہی تو تھا، جو نا کیا سنا لات عزا اور منات جو تھے وہ یہی تو تھا، لات عزا منات کون تھے؟ یہ معبود تھے، قرآن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، لات عزا منات یہ جو مشرکین کعبہ تھے نا، یہ ان کے امام تھے، جس طرح یہ مسلمانوں کے جو امام ہیں، جو نا امام بخاری ہو گیا، امام مسلم ہوگا، امام شافعی ہوگا، اور امام حنیفہ ہو گیا، وہ امام تھے، انہوں نے ان کے دین تھے، وہ ان دینوں کی پیروی کرتے تھے، وہ گمراہ تھے انٹرنیشنل، یہ بھی گمراہ ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ میری باتیں غور سے سمجھو اور اپنی اصلاح کرو، نہیں تو آنے والے عذاب کے لیے، موجودہ بھی تم عذاب مبتلا ہو اور آنے والے عذاب کے لیے تیار ہے نا۔ قرآن کریم میں ہے کیا ہے نا سورت جو ہے نا کیا ہے نا 40 آیات نمبر 70 سے لے کے 76 تک پڑھ لینا، جن لوگوں نے میرے قرآن کی دعوت عملی آئی اور انہوں نے جھٹلا دیا اور کنی مار لی اور کترا گئے، سمجھ لینا ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گے اور گھسیٹے جائیں گے جہنم میں، آگ میں، موت کے وقت موت کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں بھی ضلالت دین کو جو ہے نا چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے نا ضلالت ہے، اور خوار ہو رہے ہیں نا، پوری دنیا میں مسلمان خوار ہیں، حاکمیت چھن گئی ہے، ہر جگہ خوار ہیں، وہی امام بخاری پکڑا ہوا ہے، مسلم پکڑا ہوا ہے، ابو حنیفہ پکڑا ہوا ہے، اور فرقوں کو پکڑ کے غلام کر رہے ہیں، یہ فرقے غلام بنایا ہوا انہوں نے، محکوم بنایا ہوا انہوں نے، سارا دن مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں چمڑی اتارتے ہیں، مختلف طریقے انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں قرآن کے خلاف، ہر طریقے کے ساتھ اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری بات ہے میرا نمبر ہے 0334738991، رات کو 9 بجے میں فارغ ہوتا ہوں، اس وقت آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات آپ کر سکتے ہیں، رات 9، 10، 11، 1، 2 بجے تک آپ بات کر سکتے ہیں، اور اگر کسی دن بات نہ ہو تو سمجھ لینا میں مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا رہتا ہوں، ظاہر ہے جو ہے نا کیا ہے ایک مزدور آدمی کی زندگی تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہے نا کیا ہے مزدور آدمی مزدوری کرتا رہتا ہوں، جو ہے نا کیا ہے کبھی اگر رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یار مزدور آدمی کہیں نہ کہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی تو اپنی اصلاح کریں، پھر اپنی کیپیسٹی کے ساتھ غامدی کے پاس یہ میرے پروگرام ضرور بھیجیں، اور غامدی والوں کو سب کے پاس شیئر کریں اور ان کو بتائیں غامدی کفر سکھا رہا ہے، اور غامدی کو کہو اصلاح کرے اپنی، اور ذاکر بھی اصلاح کرے، یہ غلط سکھا رہے ہیں قوم کو، پوری کو قوم کو گمراہ کرا ہے، اور مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں مذہبی انہوں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور سب فرقوں کو چھوڑ دو، او ما انزل اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا، میں عملی دین پہنچا رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو اے رسول رحمت للعالمین، اور میں اس کی نقل مارے پہنچا دیا میں نے عملی دین۔ اور دوسری بات نا جو ہے نا کیا سورت 88 ہے، اور آیات نمبر جو ہے نا 21 سے 26 تک پڑھ لینا، اس میں کہا گیا ہے، سورت نا 87 ہے، اس میں 10 سے لے کے جو ہے نا کیا ہے آگے دیکھ لینا، اس میں سمجھایا گیا اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو عملی دین پہنچا دو، سمجھا دو، ان کو سمجھانا سیدھا کرنا مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اللہ حافظ۔